السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ کل کے درس میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے مکہ کے مشرکین نے کتنے ہتھ کنڈے اور کتنے راستے اختیار کیے، کمزور مسلمانوں کو کتنا ستایا، اس کی کچھ بعض جھلکیوں کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ جب کچھ نتیجہ ان کو حاصل نہیں ہوا، اس کے لیے ان لوگوں نے جو مختلف راستے اختیار کیے تھے، جیسے ابو طالب کے پاس جانا اور کچھ رائے پیش کرنا اور محمد کو اپنے انڈر میں لے کر قتل کرنے کی پلاننگ کرنا اور مختلف جو ہتھ کنڈے تھے، ان سب کو جب اختیار کر لیا اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا تو قریش کے لوگوں نے ایک طرف مسلمانوں کو ستانا شروع کیا جو کمزور تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر بھی مظالم ڈھانا شروع کر دیا۔ اور چونکہ آپ علیہ السلام اونچی خاندان سے تھے تو اس کے لیے سب لوگ آپ سے ٹکر نہیں لے پاتے تھے، سب لوگ آپ کو نہیں اذیت پہنچا سکتے تھے۔ آپ کو اذیت پہنچانے والے صرف بڑے لوگ تھے، جو قریش کے سردار تھے، مکہ کے بڑے لوگ تھے، یہی لوگ آپ پر زیادتی کرتے تھے۔ مکہ کے دبے کچلے لوگ، چھوٹے لوگ، یہ آپ علیہ السلام کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ تو آج کی عزت میں بات بتائی جائے گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر کیا کیا مظالم ڈھائے گئے۔ شروع میں جب آپ نے دعوت توحید پیش کی تو بر وقت جو آپ پر مصیبتیں اور آپ پر زیادتیاں ہوئی، اس کی کچھ جھلکیاں اس طرح ہیں۔ جو آپ کے پڑوسی تھے وہ لوگ آپ پر کچھ مظالم ڈھاتے تھے، جیسے آپ کے جو پڑوسی تھے ان میں سے ابو لہب، حکم بن ابی العاص، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرا ثقفی، ابن الاسدہ الحذلی، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جو بڑے بڑے لوگ تھے یا آپ کے پڑوسی تھے، تو جب آپ نماز پڑھتے تھے تو نماز کے وقت کچھ گندگی پھینکتے تھے۔ جب آپ گھر میں کھانا پکتا تھا تو گھر میں ہانڈی پر، چولہے پر بچے دانے ڈال دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر اس طرح ایک مظالم ڈھایا گیا، ایک ظلم ڈھایا گیا کہ آپ کو پریشان کیا گیا، آپ کی عبادت میں خلل ڈالا گیا، آپ کے کھانے کو خراب کیا گیا۔ ایک مظالم، ایک ظلم یہ تھا کہ جو مکہ کے بڑے لوگ تھے وہ آپ علیہ السلام کو زبانی تکلیف دیتے تھے، جیسے امیہ بن خلف اور ابی بن خلف، ان دونوں کا معاملہ یہ تھا کہ تانا تشنیع کرتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے تھے، الزام لگاتے تھے۔ ابی بن خلف کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے جس کو میں ہر روز 3 کلو اناج کھلاتا ہوں، یہ بہت طاقتور ہے، محمد دیکھ لینا ایک وقت آئے گا کہ میں اس گھوڑے پر سوار ہو کر تم کو قتل کروں گا، دھمکی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگ آ گئے، سنتے سنتے پک گئے، تو آپ نے کہا یاد رکھ تو مجھ کو قتل نہیں کرے گا، ایک وقت آئے گا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو یہ آپ کو ابی بن خلف دھمکی دیتا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنگ احد میں اس کو قتل کیا تھا۔ اس طریقے سے ابی بن خلف یہ بھی آپ کا بہت کٹر دشمن تھا، یہ ہڈی لایا اور ہڈی کو توڑ کر کے رسول کے چہرے پر پھونک دیا، ہڈی کو توڑا، اس کو مسل کر کے رسول کے چہرے پر ڈال دیا اور کہا کہ میں آخرت کا انکار کرتا ہوں، میں آخرت کا کفر کرتا ہوں، یہ آخرت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہڈی سڑ گئی، گل گئی، مٹی مل گئی، کیا اس کو زندہ کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح ایمان اور عقیدے کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک آپ کا نبی کا دشمن تھا عقبہ بن ابی معیط، انہوں نے بھی بہت آپ پر ظلم ڈھایا تھا، اس نے بھی آپ پر بہت ظلم ڈھایا تھا۔ عقبہ ایک مرتبہ نبی کے پاس بیٹھا تھا، نبی علیہ السلام اس کو کچھ سمجھا رہے تھے تو ابی بن خلف نے اس کو دیکھ لیا کہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں عقبہ بیٹھا ہے، تو ابی بن خلف نے کہا دیکھو تم نبی کی مجلس میں بیٹھتے ہو،
برا بھلا کہا اس کو، کہا خبردار نبی کی مجلس میں بیٹھنا مت۔ عقبہ بن ابی معیط جو نبی کا دشمن تھا، ایک مرتبہ نبی کی مجلس میں بیٹھا تھا، کچھ سن رہا تھا، آپ کچھ سنا رہے تھے، تو ابی بن خلف ظالم نے دیکھ لیا تو کہا کہ نبی کی مجلس مت بیٹھا کرو، ایک کام کرو، تم نبی کی مجلس بیٹھے تھے نا، جاؤ نبی کے چہرے پہ تھوک کے آؤ، ورنہ پھر دوستی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو عقبہ بن معیط کے کہنے پر، ابی بن خلف کے کہنے پر عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور گیا، آپ علیہ السلام کے چہرے پر تھوک دیا۔ اس طریقے سے آپ کا ایک دشمن، آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ ابو لہب آپ کا پڑوسی بھی تھا، آپ کا رشتہ دار بھی تھا، اور آپ کا بڑا جانی دشمن بھی تھا۔ جب آپ نے توحید کی دعوت جیسے پیش کی، وہ گھر آیا اور اپنے بیٹے، دونوں بیٹے جو عتبہ اور عتیبہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دونوں بیٹی رقیہ اور ام کلثوم کی شادی آپ نے اپنے چچا کے بیٹے یعنی اپنے بھتیجے سے کرائی تھی، عتبہ اور عتیبہ سے۔ جب آپ نے توحید کی دعوت پیش کی تو یہ گھر آیا اور آ کر کے اپنے بیٹوں سے کہا، دیکھو نبی علیہ جو محمد میرا بھتیجا ہے وہ بددین ہو گیا ہے، وہ ہمارے آبا اجداد کے دین کو برا بھلا کہتا ہے، تم اس کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو، اور اگر تم طلاق نہیں دیتے ہو تو پھر یاد رکھو میں تمہارا باپ ہوں، کبھی زندگی میں بیٹے سے تم میرے بیٹے ہو، میں کبھی تمہارا سابقہ نہیں کر سکتا ہوں، تمہارا سامنا نہیں کر سکتا ہوں۔ بات چیت بالکل بند ہو جائے گی، حرام ہو جائے گا۔ بیٹوں کو مجبور کیا، اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم طلاق دے دو۔ بالآخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو ابو لہب جو آپ کا سگا چچا تھا طلاق دلوا دیا۔ اب آپ کی دونوں بیٹی ام کلثوم اور رقیہ یہ مطلقہ ہو گئی۔ اس طریقے سے ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل جو آپ کی چچی لگتی تھی، یہ بھی آپ علیہ السلام کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام گھر سے نکلتے تھے تو یہ آپ ابو لہب کی بیوی جو آپ کی چچی لگتی تھی، یہ راستے میں گندگی ڈالتی تھی، کانٹے دار ٹہنی ڈالتی تھی تاکہ آپ گزرے تو آپ کو کانٹے دار کانٹا آپ کو دھسے اور آپ کو تکلیف ہو۔ اور آپ علیہ السلام سے بدزبانی کرتی تھی۔ آپ کا پیارا نام محمد تھا، جلانے کے لیے، توہین کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے آپ کو مذمم کہتی تھی، آپ کا نام مذمم رکھی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بیڑا گرک کیا اور اس کو اور اس کے شوہر ابو لہب دونوں کے لیے تباہی دنیا کے اندر بشارت دے دی، تباہی کی بشارت دے دی، اور قیامت کی صبح تک اس کی بشارت پڑھی جائے گی قرآن کریم میں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب۔ ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کی وعید سنائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جتنے دشمن تھے جو آپ کو سخت تکلیف دینے والے تھے، ان سب کا دنیا میں بڑا سنگین عذاب آیا اور سب لوگ عذاب کی چپیٹ میں ہلاک و برباد ہو گئے۔ اس طرح آپ کے ساتھ جو بدتمیزی کرنے والا تھا اخرت بن شعیب، اس کا بھی بیڑا گرک ہوا۔ اس طرح آپ کا ایک سنگین دشمن، سب سے بڑا دشمن جو آپ کا تھا وہ ابو جہل تھا، یہ بہت تکلیف دیتا تھا، آپ علیہ السلام کو دھمکی دیتا، آپ کو روکتا، آپ جب نماز پڑھتے تو آپ کو نماز پڑھنے سے منع کرتا۔ اسی طریقے سے جب ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سجدے میں تھے تو یہ اپنے ساتھیوں سے کہتا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی سجدے میں جائیں گے، محمد سجدے میں جائیں گے اور ان کی پیشانی زمین پر مٹی میں لگے گی تو میں جاؤں گا اور آپ کی گردن کو مروڑ دوں گا، آپ کی پیشانی کو مٹی سے مل دوں گا، رگڑ دوں گا۔ یہ عزم کیا اور قسم کھایا، لات اور عزا کی قسم کھا کر کے اپنے ساتھیوں اور مجلس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ جب محمد سجدے میں جائے گا میں اس کی گردن مروڑ دوں گا۔ اللہ کے نبی جیسے سجدے میں گئے، یہ گیا تیزی سے اور آپ کو گردن مروڑنے کی کوشش کرنے کے لیے آگے بڑھا تو قریب جیسے ہوا تو پیچھے ہٹنے لگا۔ جیسے پیچھے ہٹنے لگا تو لوگوں نے کہا پیچھے کیوں واپس آ گئے؟ کہا میں نے محمد اور اپنے درمیان خندق دیکھی، خندق میں آگ جل رہی ہے اور خندق میں پر ہے، حالت میری خراب ہو گئی تھی، ڈر لگ رہا تھا،
پیارے نبی نماز سے فارغ ہوئے اور کہا کہ اگر ابو الحکم ابو جہل یہ واپس آتا ہے مجھ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا تو پھر فرشتے اس کو چترے چترے کر دیتے. وہ ایک جسم کے کسی حصے کو نہیں چھوڑتے, بوٹی بوٹی کر ڈالتے, کیما کیما کر دیتے, مار ڈالتے. مگر ابو جہل جیسے ہی دیکھا کہ عذاب ہے, فر اور خندق ہے, واپس چلا آیا اپنی جان بچانے کے لیے. اس طرح آپ کا ایک بہت جانی دشمن عقبہ بن ابی معیط تھا. عقبہ بن ابی معیط یہ وہ شخص تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حرم میں نماز پڑھتے اور اللہ کی بندگی کرتے تو آپ کی گردن میں چادر ڈال کے گھسیٹتا تھا. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے تو مشرکین کی ایک جماعت بیٹھی تھی اور ایک ہنسی مذاق کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اچھا بتاؤ آج تھوڑا قبیلے میں اونٹ دبا ہوا ہے, کون جائے گا اور جا کر کے اونٹ کی اوڑھڑی لائے اور نبی نماز پڑھ رہے ہیں اور نبی کی گردن پر, نبی کی سر اور پیٹھ پر اونٹ کی اوڑھڑی لا کے ڈال دو. یہی ہنسی مذاق کر رہے تھے, استہزاء کر رہے تھے. عقبہ بن ابی معیط مکہ کا سردار اٹھا اور جا کر کے اونٹ کی اوڑھڑی لایا اور اونٹ کی اوڑھڑی لا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہار پر ڈال دیا اور آپ نماز پڑھے سجدے میں. اب اونٹ کی اوڑھڑی کتنی اوڑھڑی ہوتی ہے, کتنی بھاری ہوتی ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سر پر یہ ڈال دیا گیا, اوڑھڑی ڈال دی گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر کو اٹھا نہیں پا رہے تھے. کتنی تکلیف میں آپ مبتلا تھے, کتنی پریشانی میں آپ تھے, آپ اپنے سر کو اٹھا نہیں پا رہے تھے. کسی نے جا کر کہا فاطمہ سے کہ دیکھو تمہارے ابو پر کسی نے اوڑھڑی ڈال دی ہے, بہت پریشان ہے, اپناہٹ میں ہے, تکلیف میں ہے. ایسے فاطمہ دوڑی آئی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, اپنے ابو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر سے, آپ کے جسم اطہر سے آپ کی اوڑھڑی کو, اونٹ کی اوڑھڑی کو ہٹایا. پھر آپ نے نماز مکمل کی اور نماز مکمل کرنے کے بعد جو آپ نے دکھ اور درد سہا تھا, آپ پریشان ہو گئے, تکلیف سہتے سہتے اکتا گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے بعد کہا اللہم علیک بقریش, اللہم علیک بقریش, اللہم علیک بقریش. اے اللہ ظالم قریشوں کو پکڑ لے, ان کو ہلاک و برباد کر دے, ان کو تہس نہس کر دے. جب یہ بدعا آپ نے دی کہ قریشی سنتے ہی تھرا گئے, گھبرا گئے, ڈرنے لگے اور یہ جانتے تھے کہ نبی برحق ہے, نبی سچے ہیں, نبی کی بددعا لگتی ہے, نبی کی تو دعا ہوتی ہے وہ لگ جاتی ہے, قبول ہو جاتی ہے. یہ ڈرے ٹہرے سہمے خوف کے مارے گھر واپس ہوئے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جتنے لوگ وہاں بیٹھ کر کے مذاق اڑا رہے تھے, نبی کی توہین کر رہے تھے, نبی پر اوڑھڑی ڈالنے کی پلاننگ کر رہے تھے, اور عقبہ بن ابی معیط جو آپ پر اوڑھڑی ڈالنے والا تھا, یہ جتنے سرداران قریش تھے, اللہ کا ایسا کرنا ہوا یہ سب کے سب بدر میں مارے گئے. ان کو سب سلا دیا گیا, موت کی نہیں سلا دیا گیا, ہلاک ہو گئے دنیا کے اندر. اللہ نے ایمان کی توفیق نہیں عطا کی. یہ نبی کو اذیت دینے والے, نبی کو مارنے والے, نبی کا گلا گھونٹنے والے, نبی کے راستے کو روکنے والے, نبی کی عبادت میں خلل ڈالنے والے, نبی کی نماز میں تکلیف دینے والے, ان سبوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ذلت کی موت لا دی, مارے گئے, ذلیل کیے گئے. اسی طریقے سے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے والے تھے, جو سر فہرست تھے, آپ کا مذاق اڑانے والے تھے, ان کی تعداد 5 ہے. یہ ولید بن مغیرہ, اسود بن عبد یغوث زہری, ابو زما اسود بن عبد المطلب اسدی, حارث بن قیس خزائی, عاص بن وائل. یہ 5 مشرکین تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کھلا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بھی بیڑا غرق کیا, ان کو بھی دنیا کے اندر تباہ و برباد کیا. ولید, اس کو ایک مرتبہ نیزہ لگا, تیر لگی, ایک ہلکی سی خراش تھی, جبریل نے اشارہ کیا تو وہ زخم پھوٹ گیا, اور وہ زخم پھوٹا کیا, پوائزن بن کر کے اس کی موت کا سبب ذریعہ بن گیا, یہ مر گیا. اس کو کہیں سے ایک تیر لگی, ایک تیر کے بعد زخم لگا, جبریل نے اشارہ کیا, زخم پھوٹ گیا, اور زخم کیا پھوٹا, اس کی روح نکل گئی اور دنیا سے رخصت ہو گیا. ایک زخم سے مارا گیا. دوسرا تھا اسود, اس کو کیا ہوا, سر میں زخم آیا, سر میں تھوڑی سی تکلیف ہوئی, جبریل نے اشارہ کیا. یہ بات یہ بھی کہا گیا, یہ بھی تاریخ میں روایت مروی ہے کہ اس کو پیٹ میں بیماری لاحق ہو گئی, استسقاء کی بیماری لاحق ہوئی اور اس کا پیٹ پھول گیا اور مر گیا اچانک. اس طرح اسود بن عبد المطلب
یہ نبی علیہ السلام کا بڑا مذاق اڑایا کرتا تھا، بہت مذاق اڑایا کرتا تھا۔ نبی نے بددعا دی، یہ اندھا ہو گیا، دیکھنے والا تھا یہ نابینا ہو گیا، اور پھر اس کی بینائی جیسی گئی، جیسے اس کی آنکھ کی روشنی گئی، روشنی کیا گئی، اس کی روح بھی نکل گئی، مر گیا۔ اس طرح ایک آپ کا دشمن تھا جو آپ کا مذاق اڑاتا تھا، عاص بن وائل۔ ایک مرتبہ ایک کانٹے دار درخت پر بیٹھا، وہ کیا درخت پر بیٹھا، اس کی موت تھی اسی کانٹے دار درخت پر، اس کے پیر میں کانٹا دھسا، صرف کانٹا دھسا، اور کانٹا کیا دھسا کہ وہ پوائزن بن گیا، زہر بن گیا، اور پھر وہ اچانک اس کی موت ہو گئی، زہر بن گیا، اور پھر اس کا یہ کانٹا دھسنا یہ موت کا سبب اور ذریعہ بن گیا۔ یہ جتنے نبی کے دشمن تھے، نبی کو کھل کر تکلیف دینے والے تھے، نبی کو مارنے اور پیٹنے والے تھے، نبی کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے تھے، اللہ رب العالمین نے ایک ایک کر کے سب کو دنیا کے اندر ہلاک و برباد کر دیا۔ جب یہ تکلیف بڑھتی گئی، نبوت کے 5ویں برس جب تکلیف مسلمانوں پر عام ہو گئی اور مسلمانوں کو تکلیف دینا بالکل عام ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 فیصلہ کیا۔ ایک فیصلہ یہ کیا کہ آپ نے مکہ کے اندر ایک اسلامی سینٹر قائم کیا جس کو دار ارقم کہتے ہیں۔ یہ دار ارقم کیوں قائم کیا؟ تاکہ اس کے ذریعے سے ایمان کی روح پھونکی جائے۔ وہ دبے کچلے مسلمان، کمزور مسلمان جن کو اسلام سے پھیرنے کی مشرکین بھرپور کوشش کرتے ہیں، ان کو ایمان کی روحانی غذا دی جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کو ایمان اور اخلاق سکھایا جائے، اور ان کو اسلام سے جوڑا جائے، اسلام اور مسلمانوں سے ربط پیدا کیا جائے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے تعلیم و تربیت کے لیے نبوت کے 5ویں برس آپ نے دار ارقم کا انعقاد کیا، اس کی بنیاد ڈالی، اور یہاں آپ صبح و شام مسلمانوں کو سکھاتے تھے، ان کو استقامت سکھاتے تھے، دین بتاتے تھے، توحید سکھاتے تھے، اور ایمانی روحانی غذا دیتے تھے، جس روحانی غذا کے ملنے کے نتیجے میں وہ صحابہ کرام ساری تکلیفوں کو سہتے تھے، ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے، مگر ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے، توحید کا مذاق نہیں اڑاتے تھے، توحید کی نعمت کو نہیں چھوڑتے تھے، تکلیف سہ لیتے تھے، مذاق جو اڑایا جاتا تھا صبر کر لیتے تھے، مگر ایمان کی دولت سے ہاتھ نہیں دھوتے تھے، ایمان پر استقامت اختیار کرتے تھے۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے ایک فیصلہ یہ لیا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں تکلیف دی جا رہی ہے، اس تکلیف سے نجات دینے کے لیے آپ علیہ السلام نے دوسرا فیصلہ یہ لیا کہ ان کو ہجرت کے لیے حکم دے دیا کہ تم لوگ مکہ سے حبشہ چلے جاؤ، ایجپٹ چلے جاؤ۔ تو جو کمزور لوگ تھے ہجرت کے لیے چلے گئے۔ انشاءاللہ آگے کے درس میں اس ہجرت کی وضاحت کی جائے گی۔ آج کی اس درس میں جو بات بتائی گئی ہے اس کا نچوڑ اور نصیحت کے طور پر جو ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے دعوت توحید پیش کی، سب آپ کے دشمن ہو گئے۔ دشمن ہی کیا، اپنے ہو کہ پرائے دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کو تنگ کرنے لگے۔ آپ کا رہنا مکہ میں دوبھر ہو گیا، مسلمانوں کے ساتھ مذاق اڑانا، مسلمانوں کو تکلیف دینا، مکہ کے مشرکوں کا یہ انداز اور کردار بن گیا، ان کی یہ پہچان بن گئی۔ مگر اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کچھ برداشت کیا، مگر توحید کی دعوت کو توحید سے دستبردار نہیں ہوئے، توحید سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اور یہیں سے ہم ایمان اور اسلام کی قیمت بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام توحید کی نعمت کو ملنے کے بعد سب کچھ برداشت کیا، مگر توحید کی نعمت کو نہیں چھوڑا۔ آج بھی ہم کو بھی توحید ملی ہے، آج ہمیں بھی توحید کی نعمت ملی ہے، سنت کی دولت ہمیں بھی ملی ہے، مگر ہمارے دلوں میں ایمان اور توحید کی کیا اہمیت ہے؟ آج تو وہ حالت ہمارے پر نہیں ہے کہ ہم کو مارا جائے، پیٹا جائے، غرق کیا جائے، تکلیف دی جائے، راستہ روکا جائے، مارا جائے، ظلم اٹھایا جائے۔ یہ ساری چیزیں تو آج ہم مسلمانوں میں نہیں ہے کہیں کسی کونے دنیا کے کونے میں، سیریا اور شام کے علاقوں کہیں ہے، اس کا انکار نہیں ہے، مگر عام طور پر مسلمان خوشحالی میں ہیں، مسلمان امن میں ہے، مسلمان چین و سکون میں ہے، مگر اس کے باوجود بھی اسلام کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے ہیں، اسلام کی تعلیم کو عام نہیں کرتے ہیں، اسلامی تعلیم کو مضبوطی سے اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مکی زندگی ایک بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ مکہ کے مسلمانوں کو مارا جاتا تھا، مگر وہ اسلام پر جمے رہتے تھے،
مگر ہمارے ساتھ ایسی کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم دین پر نہیں جمتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اللہ سے توفیق طلب کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین اور اسلام پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے کے ساتھ اس میں جو دروس اور نصیحت ہے اس پر اپنی عملی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو ایمان پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه غفور رحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔